بے مولانا بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، ہم تو بیچ میں گر گئے تو ہم کیسے نکلے؟ آئیے آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں، یہ ہے وظیفہ جو تیرے اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، فرمایا جس بندے نے استغفر اللہ کی تسبیح کی کثرت کر لی اور یہ پڑھتا رہا، استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، بس یہ تسبیح پڑھتا رہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جب جب اسے موقع ملتا ہے، فرمایا ہوگا کیا؟ فرمایا پہلا اللہ تعالیٰ اس پر فضل یہ فرمائے گا کہ اللہ رب العزت فرج اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قسم کی مشکل میں سے نکلنے کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ راستہ عطا فرما دے گا۔ بندہ پھنس گیا، مشکل میں آ گیا، بڑے بڑے بندے دوست یار سجن وہ ساتھ چھوڑ گئے، کون ہے جو اس میں سے راستہ نکالے گا؟ فرمایا استغفار کی کثرت کر دے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے راستہ بنا دے گا۔ بڑی مشکلات ہے، نکلنا کیسے ہے؟ استغفر اللہ کی تسبیح، وظیفہ تیرے اور میرے نبی نے بتایا۔ دوسری بات فرمایا وفی کل ہم مخرجا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قسم کی مشکل سے بھی نکال دیتا ہے۔ یہاں دو مشکلات کا ذکر ہے، ایک مشکل ہے بیرونی جو لوگ کریٹ کر دیتے ہیں، مشکل کر کہتے ہیں ہم تمہیں بند گلی میں داخل کر دیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ فرمایا استغفر اللہ کی کثرت کرتے رہو، یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہارے لیے راستہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہوتا ہے مصیبت اور پریشانی آ گئی کسی قسم کی، بیماری کی صورت میں، مالی کمی کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، کوئی پریشانی، فرمایا جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی یہ پریشانی بھی دور فرما دیتا ہے۔ بیرونی پریشانی ہو وہ بھی ضائع، اندرونی ہو وہ بھی ضائع اور ختم۔ وجہ وظیفہ فرمایا وہ استغفار کی کثرت ہے، تو اس لیے استغفار کی کثرت فرمایا کرے۔ یہ دو بات۔ اب تیسری بات اسی حدیث میں میرے نبی فرماتے ہیں جس نے استغفار کو لازم کر لیا اپنے اوپر، اس کو اللہ صرف دو انعام عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایک اور انعام بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر جتنے حضرات ہم بیٹھے ہیں، دیکھیے ہماری جو مشکلات ہیں نا بہت ساری، وہ ہم نکلنے کے لیے اس راستے پر چڑھتے ہی نہیں۔ اگر ہم اس راستے پر چڑھ جائیں تو ہم مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے کہ تم نے استغفار، یہ اصل لفظ ہوتا ہے استغفار، یہ بھی سن لیجئے۔ ہاں جب تسبیح پڑھنی ہے تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لفظ ہے استغفار، اس کی تسبیح آپ نے کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس کا فائدہ فرمایا مشکلات بھی دور اور ہر قسم کی بیماری بھی دور۔ آج یہ دو چیزوں نے تو ہمیں گھیرا ہوا ہے، یہ دو چیزوں نے گھیرا ہوا ہے، اور دونوں چیزوں کے ساتھ یہ استغفار۔ اور اگلی پریشانی رزق میں کمی ہے، برکت کیسے ہو جائے؟ اس حدیث کا آخری لفظ فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو استغفار کی کثرت شروع کر دے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ بیماریاں بھی دور، پریشانیاں بھی دور، رزق میں بھی کثرت۔ کرو گے وظیفے پر عمل؟ استغفر اللہ کی کثرت۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں تاکہ اس کے ساتھ لنک ہو جائے اور آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ شعبہ الایمان شریف کی ایک طویل حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جب رمضان شریف آ جائے دو چیزوں کی کثرت کرنا، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور دو چیزوں سے کبھی غافل نہ ہونا، یہ تمہارے لیے ضروری ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ فرمایا ایک لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنا، اور دوسرا استغفر اللہ کی تسبیح کرنا۔ یہ شعب الایمان شریف کی حدیث ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور یہ رمضان شریف کا وظیفہ ہے، کسی مولوی اور پیر کا بتایا ہوا نہیں، یہ میرے محبوب پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور دو چیزیں فرمایا کبھی ان سے غافل نہ ہونا، یہ تمہارے لیے ضروری ہیں۔ حضور وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اپنے رب سے جنت مانگتے رہنا۔ میں نے کیا کہا؟ اپنے رب سے جنت مانگتے رہنا، فرمایا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، دعا کیا کرو جنت کی۔ اور دوسری فرمایا اپنے رب سے جہنم کے لیے پناہ مانگتے رہا کرو، یہ بڑا ضروری ہے تمہارے لیے۔ دیکھو یار نبی پاک علیہ السلام کیسے امت کی تربیت فرما رہے ہیں۔
پہلی استغفار والی حدیث اور یہ حدیث، ان دونوں کو ملاؤ. رمضان ہے، کثرت فرماؤ. وظیفہ ہے میرے آقا کا عطا کیا ہوا. اچھا یہاں تک بات نہیں، میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. مستدرک کے اندر علامہ حاکم نیشا پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کو لکھا، اور بڑی سننے والی حدیث ہے. جی میں کہتے ہیں نا بھی چس نو بھی چس آئے گی، مزے کو بھی مزہ آئے گا. شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا نا، تو اس نے اللہ سے کہا مجھے مہلت دے تاکہ قیامت کے دن تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. اللہ رب العزت نے فرمایا جا، تو نے اگر چیلنج کیا ہے تو تیرا چیلنج مان لیا جاتا ہے، جا تیرے کو جو ہندہ ہی کر لے. شیطان کا چیلنج ہے، اللہ نے فرمایا جا تیرے کو جو ہندہ ہی کر لے. اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ، یہ اس حدیث میں یہ لفظ ہیں، کہتا ہے مجھے تیرے عزت کی قسم، مانتا تو وہ بھی رب کو تھا نا، کہتا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح رہے گی میں ان کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. میرے رب نے آگے بتا کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میری عزت کی بھی قسم، میرے جلال کی بھی قسم، اگر میرا بندہ آخری سانسوں تک استغفر اللہ کہتا رہے گا میں بھی معاف کرتا رہوں گا. کتنا بڑا چیلنج کیا شیطان نے، کہتا ہے میں آخری سانس تک بہکاؤں گا. اب یہ مسکرا کر سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا تیرے کو جو ہندہ کر، میرا بندہ آخری سانس کے وقت بھی استغفر اللہ کہے گا میں معاف فرما دوں گا.